یہ بات جان لیجیے کہ اخلاص جو ہے بہت ضروری ہے. نیتوں میں اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر کتنے سے بڑا عمل بھی آپ کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسے کہ دیکھیں مسلم کی حدیث ہے 1905, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان اول الناس یقضى یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کا فیصلہ کیا جائے گا رجل استشهد, وہ شخص جو شہید ہو گیا, اس کو لایا جائے گا اللہ کے پاس اور کہا جائے گا کہ اس کو نعمت کی پہچان کروائی جائے گی. جب وہ نعمتوں کو پہچان لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا فما علمت فیہا, تم نے کیا عمل کیا, تم نے کیا عمل کیا دنیا میں جو تمہیں یہ نعمتیں عطا کی گئی تھی اس میں. تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری خاطر خوب جنگیں لڑی, جہاں بھی تیرے نام پر جنگ ہوتی تھی میں وہاں پہنچ جاتا, میں نے خوب جنگیں کی تیرے لیے, اے اللہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے یہ کام کیا. اللہ کہے گا کذبت, تم نے جھوٹ کہا, تم نے تو صرف اس لیے لڑا, تم نے تو صرف اس لیے جنگ کی تاکہ تمہیں لوگ جری کہیں, تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں, اور وہ تمہیں دنیا میں کہہ دیا گیا. فقط قیل, دنیا میں لوگوں نے تمہیں کہہ دیا, تو اس کو پھر منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو دیکھیں اس نے کتنا بڑا عمل کیا, جنگ کیا, اللہ کے لیے لڑا, لیکن اخلاص نہیں تھا نا, اس کی نیت خالص نہیں تھی کہ وہ اللہ کے لیے لڑے, خالص نہیں تھی, صرف اس وجہ سے اسے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا. صرف اگر اس کے دل میں یہ چیز ہوتی کہ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں, جری کہلانے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں, بہادر کہلانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں, تو اسے جنت ملتی. اسی طرح سے دیکھیں اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں خوب علم حاصل کیا, خوب جو ہے قرآن پڑھتا تھا, ایسے شخص کو لایا جائے گا تو اسے اللہ کے نعمت کی پہچان کرائی جائے گی. جب وہ پہچان لے گا تو اللہ فرمائے گا فما علمت فیہا, یہ جو تمہیں نعمت عطا کی گئی تھی تم نے اس میں کیا عمل کیا. تو وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے خاطر علم دین حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا اور اس پر عمل کیا, اور میں نے تیرے رضا کے لیے قرآن پڑھا. اللہ کہے گا کذبت, تم نے جھوٹ کہا, تم نے تو صرف اس لیے علم دین حاصل کیا تاکہ لوگ تمہیں عالم کہیں, تم نے قرآن اس لیے پڑھا اور پڑھایا تاکہ لوگ تمہیں قاری کہیں. فقد قیل, وہ دنیا میں تمہیں کہہ دیا گیا, لوگوں نے تمہیں وہ کہہ دیا, دنیا میں خوب قاری کہہ دیا گیا, تمہیں خوب بڑا عالم کہہ دیا گیا. پھر اس کو بھی اسی طرح منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا. اسی طرح سے اس شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ نے دنیا میں خوب نعمتوں سے نوازا تھا, خوب سخی بنایا تھا. اس شخص کو لایا جائے گا, پھر اس سے اللہ کی نعمت کی پہچان کروائی جائے گی. جب وہ پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا فما علمت فیہا, تمہیں جو یہ نعمتیں عطا کی گئی تھی اس میں تم نے کیا عمل. تو وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے خاطر صدقہ و خیرات کیا, تیرے دین میں جہاں ضرورت پڑی میں نے خرچ کیا. اللہ کہے گا کذبت, تم نے جھوٹ کہا. پھر اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. جھوٹ کہا اس لیے کیونکہ تم نے جو یہ خرچ کیا مال وہ صرف اس لیے کیا تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں, لوگ تمہیں کہیں کہ خوب مال دینے والا ہے, خوب خرچ کرنے والا ہے, اس لیے تم نے ایسا کیا. تو ہمیں اخلاص کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بہت سے بڑا عمل بھی خراب ہو سکتا ہے, یعنی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم چاہے کتنا بڑا عمل کر لیں, لیکن اگر اخلاص میں کمی ہے, نیت میں کھوٹ ہے, تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. صدقہ ہم چاہے جتنا کر دیں, لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر وہ صدقہ کسی کام کا نہیں. چاہے کتنے سے بڑا عمل کیوں نہ کر لیں آپ, کیوں نہ پوری رات نماز پڑھیں, لیکن اخلاص نہیں ہے تو وہ بھی ختم. اللہ تعالیٰ اسی طرح قربانی کے باب میں فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم, کہ قربانی کا گوشت جو ہے اللہ کے پاس نہیں پہنچتا, نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے.
اللہ کے پاس صرف تقوی پہنچتا ہے جو تمہارے دل میں ہے. تم نے بس نیت کر لی. انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہے تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا, چاہے وہ کتنا ہی بڑا عمل. تو ہمیں نیتوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے, اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر اخلاص نہیں ہوگا تو بڑے سے بڑا عمل بھی برباد ہو جائے گا, جیسا کہ آپ نے حدیث میں سنا کہ ان لوگوں نے کتنا بڑا بڑا کام کیا تھا لیکن صرف اخلاص کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈال دیا. تو اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنے اندر. اخلاص کو پیدا کریں, اور اس ماہ رمضان میں تو بہت ہی ضروری ہے ہم دکھاوا ہرگز نہ کریں, ہرگز نہ کریں. کسی کے لیے کوئی کام بالکل بھی نہ کریں, صرف اور صرف اللہ کے لیے.